آج بھی پاکستان اپنی خاطر اس دن ایران کے لیے امام خمینی کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، آج پاکستانی پاکستان کے لیے راہ امام خمینی کو اپنائے، شیعہ بھی سنی بھی۔ شیعہ کو شاید وقت لگے گا، لیکن سنی توقع ہے جلدی راہ امام کو اپنا لیں گے، اگر آفت فرقہ واریت سے محفوظ رہے، فرقہ بازوں سے محفوظ رہے، فرقہ پرستوں سے محفوظ رہے۔ وہ راہ آزما چکے ہیں، مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بانی جماعت اسلامی انہوں نے بھی یہ جملہ کہا اور بہت سارے اور نے بھی کہا، لیکن سب سے جو ایک پاکستان کے اندر شخصیت جنہوں نے انقلاب ہی کو راستہ سمجھا ہوا تھا اپنے مطالعہ اور اپنی تحلیل و تجزیے کے مطابق، وہ ڈاکٹر اسرار تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد جانی پہچانی شخصیت ہیں اور مختلف قسم کے اظہارات کرتے رہتے ہیں، ان کے باتوں میں اونچ نیچ بہت ہے، نشیب و فراز ان کے کلام میں ہر طرح کی انہوں نے بات کی ہے جو آتی تھی۔ ایک ان کی چیز جو تمام اہل سنت مکاتب میں اور شخصیات میں نمایاں و برتر ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو راستہ تجویز کیا ہوا تھا، وہ تشخیص ان کی یہ تھی کہ یہ نظام جو موجود ہے پاکستان میں، اس کے اندر رہ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے، پورا نظام بدلنا چاہیے، اور وہ اپنے مکتب فکر کے مطابق خلافت کو تجویز کرتے تھے کہ نظام خلافت پاکستان میں ہو۔ نظام خلافت کے لیے انہوں نے پھر باقی ماندہ ساری عمر اسی کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں، ابھی بھی نیٹ پر ان کے بہت سارے افکار موجود ہیں، سنے جا سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تمام اپنے ہم فکر لوگوں کو اور دوسروں کو اسی بات کے اوپر لاتے تھے کہ آپ پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی خلافت کے نظام کے ذریعے سے ہو۔ اور پھر مختلف اپنے ظاہر جتنا ان کا مطالعہ تھا، جتنی ان کی علمی بنیاد تھی، جس طرح ان کا فہم تھا، اس کے مطابق وہ بات کر رہے تھے، اور جو نقطۂ نظر تھا وہ بالکل واضح و روشن تھا۔ وہ یہ پارلیمانی نظام اور جمہوری نظام اور اس پر بالکل ایمان نہیں رکھتے تھے، اور کھل کے پاکستان کے میڈیا میں آتے، تمام ٹی وی چینلز میں آتے، اور سارے چینل ان کو بڑے فخریہ طور پر آ کے پیش کرتے، اور وہ بھی کھل کے ہر ڈیبیٹ میں حصہ لیتے، اپنی بات کرتے، پیش کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے خلافت کے نظام کی تجویز دی اور مدتوں تک اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر آخر کار انہوں نے آ کر کہا کہ یہ بات میں گویا 2-2.5 سال سے سوچ رہا ہوں، ایسے میرے ذہن میں ہے، ابھی انہوں نے ان کے کلپ میں یہ بات ہے، اب سن سکتے ہیں کہ 2-2.5 سال سے میں ایک نئے موضوع پہ سوچ رہا ہوں، اور سوچتا رہا لیکن اسے بیان نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ آج میں اسے کھول کے بیان کر رہا ہوں، اور ممکن ہے میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو، نہ بھی لگے۔ توقع تھی انہیں کہ جب میں یہ مثال دوں گا یا اس مکتب کی بات کروں گا تو بہت ساروں کے منہ بن جائیں گے، اچھی نہیں لگے گی۔ جس طرح اگر کوئی سنی عالم دین علی کو مولا کہہ دے تو وہ خود کہتے ہیں کہ اچھا نہیں لگا تمہیں، علی کو مولا کہنا تمہیں اچھا نہیں لگا، اچھا لگنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہا کہ میں یہ بات ابھی جو کرنے جا رہا ہوں ممکن ہے بہت سو کو اچھی نہ لگے، اور ایسا ہی ہے، نہیں لگتی اچھی ان کو، فرقہ پرستوں کو۔ اور وہ 2-2.5 سال کے تفکر کا نتیجہ بیان کر رہے تھے کہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ اہل سنت کتنی کثرت سے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں، شیعہ کتنے تھوڑے ہیں۔ اب انہوں نے اندازے کے مطابق بتایا کہ بہت ہی قلیل تعداد، مثلا 5% سمجھ لیں پوری مسلمانوں کے اندر، ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق۔ اور اس کے باوجود، اور ان کی کوششیں اہل سنت کب سے شروع ہیں، اسلامی نظام اور خلافت کے داعی ہیں، اور شیعہ اتنی اقلیت میں ہیں، اور ان کے پاس نہ کبھی طاقت رہی، نہ کبھی قوت رہی، نہ حکومت رہی، اور ہمیشہ حکومتوں سے دور یا حکومتیں ان کی مخالفت ہی رہیں، سرکوب ہوتے رہے۔ لیکن آج اس زمانے میں شیعہ ہی اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، حکومت اسلامی شیعہ نے قائم کی ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے یہ میرے پاس سوال ہے کہ یہ اکثریت کیوں نہیں کر سکی، اور یہ اقلیت جو تھوڑے تھے، کمزور بھی تھے، یہ کیوں کامیاب ہو گئے؟ بڑی غور طلب بات ہے یہ۔ کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ شیعہ کے پاس ایک ایسا موضوع ہے جو اہل سنت نے اس موضوع سے دوری رکھی ہے، اور وہ ہے کربلا۔
وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ انقلاب کے لیے جو محرک بنتی ہے جو چیز، سنی اس سے دور رہے ہیں، شیعہ نے اس کو لیا ہوا تھا، چونکہ امام خمینی نے خود بھی فرمایا تھا کہ یہ انقلاب امام حسین علیہ السلام کے راہ کا نتیجہ ہے۔ مہارج داریم السید الشہداء داریم، جو کچھ ہے یہ سید الشہداء کے برکت کا نتیجہ ہے۔ اب یہی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی تجزیہ کر کے یہی نتیجہ لیا، یعنی اہل سنت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی امام حسین میراث ہیں، شیعہ کی نہیں ہیں، اسلام کی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، امت کی میراث ہیں۔ جب انہوں نے لے کر امام حسین کو اور تھوڑے ہوتے ہوئے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، تو ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے اور ہر وسیلہ اور ہر طاقت ہوتے ہوئے صرف اس وجہ سے ناکام ہیں کہ امام حسین نہیں ہے ہمارے پاس، اور امام حسین کا نہ ہونا انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ خب لیں، اس سے بہتر منصفانہ بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پسماندہ رہنا چاہتے ہو، عقب ماندہ رہنا چاہتے ہو، محکوم رہنا چاہتے ہو، غلام رہنا چاہتے ہو، طاغوتوں کے سامنے سرنگون رہنا چاہتے ہو، پھر اس کا راستہ فرقہ بازی ہے، تفرقہ ہے۔ لیکن اگر نجات چاہتے ہو، اگر امت وسط بننا چاہتے ہو، اگر شہداء علی الناس بننا چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر اپنی عزت و مقام و وقار بنانا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ امام حسین کا راستہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں امام حسین کا طے شدہ راستہ امام خمینی کا راستہ ہے، کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں کہ سب راستوں سے یہ بہتر ہے، یہ منحصراً یہی راستہ ہے، انحصار کے ساتھ یہی راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ذلت، تباہی اور محکومی اور غلامی کا راستہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال، اگر آپ افکار علامہ اقبال دیکھیں اور انقلاب امام خمینی کا، تو آپ اسے نہیں کہیں گے یہ امام خمینی کا انقلاب ہے، یہ علامہ اقبال کا انقلاب ہے، اور اس کے اوپر کچھ نہیں، قلم بھی اٹھایا ہے، ہر چند اس طرح سے حق ادا نہیں کیا، چونکہ اقبال کے افکار پہ اس طرح تسلط نہیں تھا انہیں، لیکن جو کچھ سمجھ میں آئی اسے تطبیق کیا اور بتایا کہ یہ انقلاب علامہ اقبال ہے۔ اور علامہ اقبال پاکستان کے لیے یہی چاہتے تھے جو امام نے ایران میں کر دکھایا ہے، یہی علامہ اقبال چاہتے تھے۔ راہ امام نے دکھائی، طے کر کے دکھا دی۔ اس زمانے میں آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بہت سارے مایوس اور عقب ماندہ و پسماندہ و عقب نشین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں آج کل نہیں ہو سکتی۔ امام نے یہی فرما دیا کہ یہ سب اس زمانے کے لیے ہے، اسی زمانے میں ہونا چاہیے۔ عزیزان، اس پسماندگی اور عقب ماندگی اور پسپائی کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ زمین، اس کے اوپر امامت کا نظام ہوگا، یہ اس کے وارث مستضعفین زمین ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ پسپائی سے نہیں ہوتا، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ امت وسط میدان میں آئے۔ پاکستان اس کے لیے سب سے مناسب سرزمین تھی، لیکن فرقہ واریت نے اسے بہت دور کر دیا، انقلاب کی راہ سے، امام کی راہ سے، اقبال کی راہ سے۔ فرقہ واریت نے رسول اللہ سے بہت دور کر دیا، فرقہ واریت نے قرآن سے بہت دور کر دیا، فرقہ واریت نے ہمیں اللہ سے بہت دور کر دیا، فرقہ واریت نے ہمیں اہل بیت سے بہت دور کر دیا۔ یہ وہ تباہی کا راستہ ہے۔ امام اس لیے فرماتے تھے کہ جو شیعہ سنی میں تفرقے کی بات کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، وہ دونوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ در حقیقت نادان جاہل جو غیر مسلم ایما پر عمل کر رہا ہے۔ یہ سیدھا روشن راستہ صراط مستقیم موجود ہے پاکستان کے لیے، ملت پاکستان کے لیے، اور ملت پاکستان کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو صفات امام راحل نے خود ذکر کی ہیں امام خمینی نے پاکستانی قوم کے لیے، ان کے مطابق اس قوم کے لیے یہ راستہ طے کرنا بہت آسان ہے۔ ایران کو 15 سال لگے ہیں، پاکستانی شاید 5 سال سے بھی کم عرصے میں یہ راستہ طے کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر
ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ان آفتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اور ہمارے لیے منبع موجود ہے امام کے افکار۔ ہماری بھی اس میں کوتاہی ہے کہ امام کی راہ کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر پائے، ہم پیش نہیں کر سکے۔ یہ کام اگر انجام پائے تو ہر پاکستانی در حقیقت یہ احساس کرے گا کہ یہ اس کی اپنی نجات کا راستہ ہے، یہ نہ کہ شیعہ یا ایران کا بات ہے، بلکہ جس طرح بعض اہل سنت اکابرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ تو میراث اسلام ہے، اس کے ذریعے سے اگر ایک سرزمین کے اوپر تبدیلی آتی اور انہیں عزت ملتی ہے تو آج کتنا عظیم ہوتا۔ آج پاکستان مشکلات میں ہے، ایران جتنی ہی مشکلات پاکستان میں ہیں، لیکن وہ اپنے نظام پہ قائم رہ کے، ہم تسلیم ہو کے بھی انہی مشکلات میں ہیں۔ وہ طاغوتوں سے آزاد ہو کر ولایت کے پرچم کے نیچے مشکلات میں ہیں، اور ہم جمہوریت کے پرچم کے نیچے شیطانوں کے غلام بن کے بھی مشکلات میں ہیں۔ تو مشکلات تو دونوں صورتوں میں ہیں۔ اگر انہی مشکلات کے ساتھ ہی طاغوت پرستی کرنی ہے تو کیوں نہ پھر یہ اللہ کی راہ میں، اگر یہی مشکلات ہے تو اللہ کی راہ میں یہ مشکلات برداشت کی جائیں، تاکہ ہماری بھی نجات ہو، آئندہ نسلوں کی بھی، اور یہ سرزمین جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اس سرزمین کے لیے بھی اللہ کا وعدہ پورا ہو اور ہم مسلمان اپنا عہد وفا کریں۔